من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي تخيرت في أشعة أنواره أفهام الموحدين وتقاصرت دون إدراك كماله أوهام المتوهمين. الحمد لله الذي توحد بالعظمة والآلاء وتفرد بالجود والكبرياء. لا يبلغ مدحته القائلون سبحان الله عما يصفون. بلندتر الصلوات. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. قال ربنا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. بلندتر الصلوات. اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اپنی حاجات کی برآوری کے لیے، مجلس عزا کی مقبولیت کے لیے، اہل بیت کی خوشنودی کے لیے ایک دفعہ پھر بھی بآواز بلند صلوات. سامعین محترم، قرآن کریم کی 80 سے زیادہ آیات، ان کا موضوع ہدایت ہے. اگر ایک آیت بھی ہوتی تو کافی تھی، لیکن ہدایت و ضلالت پر گفتگو کرنے والی آیات کم سے کم 80 ہیں. اس سے زیادہ بھی اگر کوئی جستجو کرے تو مختلف الفاظ میں یہ موضوع مل سکتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے موضوعات میں ہدایت ایک انتہائی اہم موضوع ہے. جب فرعون نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، قرآن نے نقل کیا، قال من ربکما، اے موسیٰ تیرا اور ہارون کا رب کون ہے؟ اس کا تعارف کروا. فرعون جو خود انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا ہے، موسیٰ اور ہارون
اسے خدا کی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں، اور فرعون پوچھ رہا ہے من ربکما، اے موسیٰ اور ہارون تمہارے رب کا تعارف کیا ہے؟ تو فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ نے خداوند تبارک تعالیٰ کا جو تعارف پیش کیا وہ وہی آیا جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ فہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی ہے، ثم ہدا، اور پھر اس کی ہدایت فرمائی ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو خلق فرمایا ہے، فسوّا، اور پھر اس کی خلقت میں اعتدال رکھا ہے، اس کو اس کی حد سے بڑھایا نہیں ہے، اور تخلیق کے بعد تسویہ کے بعد تقدیر، ہر چیز کا ایک اندازہ ہے، اس کے وجود کی ایک وسعت ہے، اس سے باہر بھی نہیں ہے، اس کے اندر بھی نہیں ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز کی تشخیص اس کی حد کی وجہ سے ہے۔ اگر آم کا درخت سیب کے درخت سے، سیب کا درخت کھجور کے درخت سے، کھجور کا درخت انگور کے درخت سے، انگور کا درخت کیلے کے درخت سے، کیلے کا درخت کسی اور میوے کے درخت سے، ہر چیز دوسری چیز سے جدا ہے، تو کس بنیاد پر؟ اپنی حد کی بنیاد پر۔ یہ حد کس نے عطا کی ہے؟ یہ میرے رب نے عطا کی ہے۔ ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی ہے، آم کو آم کی خلقت، سیب کو سیب کی خلقت، کھجور کو کھجور کی خلقت، انگور کو انگور کی خلقت، گندم کو گندم کی خلقت، جو کو جو کی خلقت، جن کو جن کی خلقت، ملک کو ملک کی خلقت، انسان کو انسان کی خلقت، وہ جو اس کا جوہر ہے وہ عطا کیا، اور جوہر عطا کرنے کے بعد جوہر اور کمال کے درمیان ہے ایک فاصلہ، جوہر اور کمال کے درمیان ہے ایک فاصلہ، اس فاصلے کی طرف جب جوہر حرکت کرتا ہے صحیح راستے پر اسے ہدایت کی ضرورت ہے۔ اگر ہدایت ہوگی تو جوہر اپنی کمال کی منزل کی طرف حرکت کرے گا، اگر ہدایت نہیں ہوگی، ضلالت ہوگی، تو جتنا بھی سفر طے کرتا رہے اپنے کمال پہ نہیں پہنچے گا، بلکہ اپنی خلقت بھی گنوا بیٹھے گا۔ بنابراین کائنات کی ہر چیز کے جوہر کو، خلقت کو ایک ہدایت کی ضرورت ہے۔ خلقت کس نے عطا کی؟ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، پھر اس رب نے خلقت عطا کرنے کے بعد ہر شے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اگر کائنات میں ہدایت خدا نہ ہو، کوئی چیز اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکے گی، اس کی خلقت کمال تک نہیں پہنچ سکے گی بلکہ ضائع ہو جائے گی۔ پس پہلی بات قرآن کے موضوعات میں ایک اہم ترین موضوع ہدایت ہے۔ کائنات کی ہر شے کو خدا کی ہدایت کی ضرورت ہے۔
خدا کا تعارف یہی انبیاء الہی نے کروایا کہ خدا وہ ہے جو ایک چیز کو اس کا جوہر عطا کرتا ہے، پھر اس جوہر کو اپنی ہدایت کے ذریعے سے کمال تک پہنچاتا ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کو ہدایت الہی کی ضرورت نہ ہو، جو خدا کی ہدایت کے بغیر کمال تک پہنچ جائے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کائنات کی ہر چیز کو ہر آن ہدایت الہی کی ضرورت۔ اب اس ہدایت کی دو قسمیں، میرے ساتھ چلیے گا، انشاءاللہ آپ کی توجہ ساتھ رہی تو میں مطلب ادا کر پاؤں گا۔ کائنات کی ہر چیز کو اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے، یہ قرآن کا مسلمہ فیصلہ، کسی مسلمان کو اس میں اختلاف نہیں ہے۔ ہدایت کی دو قسمیں، کائنات کی جتنی مخلوقات ان میں انسان اور جن کو جدا کر لے، باقی ساری مخلوقات ان کو جو خدا کی ہدایت حاصل ہے اس کا نام ہے تکوینی ہدایت۔ اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم طلبہ استعمال کرتے ہیں، ایصال الی المطلوب۔ فرض کریں فیصل آباد کے بس ٹرمینل سے ایک بندے نے یہاں اس مجلس میں آنا ہے، اس نے راستہ نہیں دیکھا ہوا، اس کی رہنمائی کے دو طریقے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہیں پر بیٹھ کر بندہ ایڈریس بتا دے، فلاں روڈ پہ چلے جائیں، فلاں اس پہ ٹرن پہ آپ مڑ جائیے گا، فلاں سیکٹر میں چلے جائیے گا، فلاں بلاک میں چلے جائیے گا، آپ رہنمائی کرتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ساتھ گاڑی میں بٹھا لیں اور اسے یہاں پر آ کر ڈراپ کر دیں۔ یہ دونوں رہنمائیاں ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے۔ وہ رہنمائی جو یہاں پر پہنچانا ہے اسے کہتے ہیں ہدایت تکوینی۔ کائنات کی ہر چیز کو خدا کی ہدایت تکوینی ہے۔ جب آپ زمین کے دل میں گندم کا بیج بوتے ہیں، اب اسے نہیں پتا کہ میری کوپل کیسے نکلے گی، میری جڑ کس طرف نکلے گی۔ کوپل نے کون سا سفر طے کرنا ہے، جڑ نے کون سا کام انجام دینا ہے۔ آپ نے ایک میوے کا درخت کا اس کا بیج بو دیا، نہیں معلوم اس بیج کو کہ میرے کمال کی منزل کیا ہے، میں نے پہنچنا کیا ہے۔ آپ نے کھجور کی گٹھلی زمین کے دل میں کاشت کی، اس کو نہیں پتا میں نے کہاں پہنچنا ہے۔ ہدایت الہی ہر آن اسے اس گٹھلی سے لے کر درخت بنا کر اس پر پھل لگا کر اس کو کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ خدا کی ہدایت جیسے کسی کی انگلی پکڑ لی جائے، کائنات کی ہر چیز کی انگلی پکڑ کر وہ اگر بیج ہے تو پھل تک، اگر نطفہ ہے تو اس کے کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، اس بیج کے دل میں خلقت کا جوہر رکھا اور پھر اسے درخت بنا کر پھل لگا کر پھل پکا کر میرے آپ کے دسترخوان تک پہنچا کر کمال تک پہنچا کر فہدا کا کام میرے رب نے انجام دیا۔
انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، ابھی تو آواز دیتا ہے کہ تم جب کاشت کرتے ہو کوئی بیج زمین میں، تمہارا کیا گمان ہے؟ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یہ ہم ہیں جو زمین کے دل میں جڑ کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ تو نے زمین کے دل میں اترنا ہے، کوپل کو ہدایت کرتے ہیں کہ تو نے زمین کا سینہ چیر کر باہر نکلنا ہے۔ ورنہ کسان کو کیا معلوم ہے اس نے کیا ہدایت کی؟ بیج ڈال کے آ گیا، اسے فصل بنانے تک کون ہر لمحہ کمال تک پہنچا رہا ہے؟ یہ قرآن فرماتا ہے کہ یہ میرا آپ کا رب ہے جو ہدایت کر رہا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کی ہدایت تکوینی کی، لیکن جن اور انس کی ہدایت تشریعی۔ انسان کے اندر خدا نے جوہر انسانیت رکھ دیا، لیکن کمال انسانیت تک پہنچانے کا راستہ بتایا۔ کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ کائنات کی ہر شے خدا کی تسبیح کر رہی ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ خداوند تبارک تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا، كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا، میں ایک چھپا خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے یہ پسند کیا کہ مجھے پہچانا جائے، میری پہچان کی بنیاد پر میری عبادت کی جائے۔ تو خدا نے انسان کو خلق کیا ایسا کہ صاحب اختیار ہو، اتنا اختیار دے دیا کہ چاہے تو میری توحید کے مقابلے میں انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر لے، لیکن خدا کو بندگی وہ پسند نہیں ہے جو مجبوری کی بندگی ہو، وہ تو ساری کائنات کرتی ہے۔ خدا کو بندگی وہ پسند ہے کہ یہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر سکتا ہو، لیکن پھر بھی اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلی کہہ رہا ہے۔ بس کائنات میں انسان وہ مخلوق جس کی ہدایت تکوینی نہیں ہے۔ خدا انگلی پکڑ کر، خدا اپنی طاقت سے، خدا اپنے زور سے، خدا جبری عبادت نہیں کروائے گا، خدا جبری قرآن نہیں پڑھوائے گا، خدا جبری زکوٰۃ نہیں دلوائے گا، خدا جبری حج نہیں کروائے گا، خدا جبری خمس نہیں دلوائے گا، خدا جبری مجلس میں نہیں لے آئے گا، خدا جبری ماتم کے لیے ہاتھ سینے پہ نہیں لے جائے گا۔ یہ انسان کو راستہ دکھائے گا۔ اس ہدایت کا نام ہے ہدایت تشریعی۔ انسان اور جن کے لیے ہدایت تکوینی نہیں ہے، انسان مجبور نہیں ہے، انسان مختار ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل، ہم نے راستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب چاہے تو شکر گزار بن جائے، چاہے تو میرے شکر کے مقابلے میں کفر اختیار کرے۔ بس پہلی بات قرآن کا میں یہ سبق پڑھا رہا ہوں، دہراتا جاؤں گا تاکہ یاد ہوتا جائے میرے بچوں کو۔ قرآن کا ایک اہم ترین موضوع ہدایت۔ کائنات کی ہر شے ہدایت کی محتاج، ہر شے کی ہدایت تکوینی، لیکن انسان کی اور جن کی ہدایت تشریعی۔ فقط راستہ دکھایا جائے گا، جبرن لے نہیں جایا جائے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ خدا کی ہدایت میں کبھی غلطی نہیں ہے۔ خدا کی ہدایت میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟
ہدایت کی خدا نے خود ذمہ داری لی. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ. عربی میں علا جب آ جائے یہ فریضے کے معنی میں ہوتا ہے. ہم مخلوق ہیں، ہم کون ہیں کہ خدا کے فرض طے کریں؟ انسان کو یہ اختیار کب، انسان کی یہ اوقات کب کہ وہ اپنے رب کا فریضہ طے کرے. لیکن اب رب اگر اپنے لیے خود کوئی فرض اپنا لے، اولاد والدین کا فریضہ نہیں طے کر سکتی، لیکن اگر والد خود اپنا فریضہ طے کر لے کہ میرا یہ فرض ہے کہ میں تجھے پڑھاؤں گا، میں تیری تعلیم کا بندوبست کروں گا، کوئی اعتراض ہے اس میں؟ ہاں، ہم نہیں خدا کا فریضہ طے کر رہے. خدا نے خود فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ. ایک فرض میں رب لے رہا ہوں. وہ کون سا فرض لے رہا ہوں؟ جب خلق میں نے فرمایا ہے تو ہدایت بھی میری ذمہ داری ہے. یہ فرض خدا نے لیا، کائنات کی ہر شے کو خلقت عطا کی اور اپنے لیے ایک فرض لیا کہ اے کائنات کی ہر چیز تجھے کمال تک لے جانے کی ہدایت کو بندوبست میرا فریضہ ہے. جو خدا کا فریضہ ہے، خدا اپنے فریضے کی انجام دہی میں لغزش نہیں کرتا. یہ میں آپ ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں، خدا اپنا فرض پورا ادا کرتا ہے. اگر ہدایت خدا کا فرض ہے تو عزیزان گرامی یہ بات طے ہے کہ خدا اپنے فریضے کی انجام دہی میں کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا. بس الہی ہدایت وہ ہوگی جس میں غلطی نہیں ہوگی. جہاں ہدایت میں غلطی آئے سمجھ لینا یہ الہی ہدایت نہیں ہے. اگر ہادی برحق کو پہچاننا ہے وہ کہاں ملے گا؟ وہ کون سی ہدایت جس میں غلطی نہ ہو؟ کائنات میں ہدایت رب کے نمونوں کی تلاوت کرو، مطالعہ کرو. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آم کی گٹھلی زمین میں ہم نے ڈالی ہو اور کھجور کا درخت نکلا ہے؟ ہو گیا ہو. کبھی کھجور پر سیب کا درخت نکل آیا. درخت کھجور کا ہو، پیوند کی بات نہیں ہو. ہم پیوند بھی جو کرتے ہیں وہ جس درخت کا پیوند کرتے ہیں اسی کا پھل لگتا ہے. خداوند تبارک تعالیٰ کی تکوینی ہدایت میں انسان کو آج تک کہیں غلطی نہیں ملی. جب سے کائنات بنی ہے کبھی ایسا نہیں کہ یہ پانی آگ بجھانے کی جگہ اس نے آگ لگائی ہو. پانی سے کبھی آگ بجھانے کے کام آتا ہے نا، کبھی غلطی کر جائے بھئی، کبھی بھول سکتا ہے نا، خطا ہو سکتی ہے. آج پانی سے آگ بجھانی تھی، یہ پیٹرول والا کام کر لے، کبھی کیا ہے؟ نہیں کیا نا. کھانے نے بھوک مٹانے کی جگہ بھوک لگا دی ہو. ہاں، کوئی کسی کا پیٹ نہ بھرتا ہو تو وہ اور بات. کھانے کے اندر جو خصوصیت ہے، کائنات کی ہر چیز کے اندر جو خصوصیت ہے اس میں خطا نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اس کے اپنے اندر کوئی کمال تھا یا ہادی ایسا ہے؟ ہادی ایسا ہے کہ اس نے ذمہ داری لی ہے، ضمانت دی ہے کہ میری ہدایت میں غلطی نہیں ہوگی. عزیزان گرامی، بس خدا کی ہدایت میں غلطی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا. اب خدا نے ہر چیز کی ہدایت کے وسیلے رکھے ہیں. خداوند تبارک تعالیٰ نے اپنے کام یہاں وسیلوں کے ذریعے سے انجام دیے ہیں. خدا نے اگر میری پیاس بجھائی ہے تو پانی کے ذریعے، خدا نے اگر میری بھوک مٹائی ہے تو کھانے کے ذریعے،
خدا نے اگر مجھے کائنات کی دکھائی ہیں چیزیں تو میری آنکھوں کے ذریعے، خدا نے میری بات آپ تک پہنچائی ہے تو میری زبان کے ذریعے، خدا نے آپ کو اگر میری بات سنائی ہے تو آپ کے کانوں کے ذریعے، خدا نے اگر مجھے علم پڑھایا تو کتاب اور معلم کے ذریعے۔ کائنات میں جتنے افعال الہی ہیں یاد رکھنا یہ کائنات عالم اسباب ہے، یہاں ڈائریکٹ خدا کے دروازے سے کچھ نہیں ملتا، یہاں توحید کے لیے بھی ایک دروازے پر آنا پڑتا ہے۔ اے اسباب اے شرک کے بات بات پہ فتوے لگانے والے، تجھے توحید کہاں سے ملی ہے؟ قل هو اللہ احد، توحید کی بڑی بڑی باتیں کرنے والا، تجھے توحید ڈائریکٹ خدا کے دروازے سے نہیں ملی، جب تک مصطفیٰ کے دروازے پہ نہ آ جا تجھے توحید نہیں ملتی۔ کائنات میں خدا کا ہر فیض واسطہ فیض کے ذریعے سے آتا ہے، اور خدا کی توحید کا فیض بھی واسطہ فیض کے ذریعے سے آیا ہے۔ خدا نے ہدایت کا واسطہ کسے قرار دیا؟ وہی اور رسالت کو ہدایت کا واسطہ قرار دیا، اور کیسا واسطہ قرار دیا؟ معصوم واسطہ۔ وہی اور رسالت میں مکتب تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ خطا نہیں ہو سکتا۔ وہ جاہلوں کی باتیں ہیں کہ جبرائیل بھول گیا، دروازے نبی پہ آنا تھا اور دروازے نبی پہ چلا گیا، یہ آمکوں کی باتیں ہیں، یہ مکتب تشیع کی بات نہیں ہے۔ محمد و آل محمد صلوات، بار دیگر صلوات۔ بنابری ہدایت کے لیے واسطہ چاہیے، وہ واسطہ سب سے پہلے کیا ہے؟ قرآن۔ پہلا واسطہ قرآن ہے۔ قرآن بین نوع انسان کی وہ ٹیکسٹ بک ہے جس سے انسان نے ہدایت پائی، اور یہ جو متن ہے قرآن کا، اس کی عصمت کا اتنا خیال رکھا گیا کہ اس کا ایک حرف بھی بارگاہ ربوبی کے علاوہ کوئی معین نہیں کر سکتا۔ عام انسان تو کیا نبی کریم کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے، اللہ کے نبی کو جس پر قرآن نازل ہوا وہ ایک حرف کم و زیاد نہیں کر سکتا۔ تبھی تو ارشاد فرمایا لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر یہ میرا حبیب وہ مصطفیٰ جسے طٰہٰ کا لقب ملتا ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ کا لقب ملتا ہے، جس کو مزمل کا لقب ملتا ہے، جسے مدثر کا لقب ملتا ہے، ایک مقام پر اس نبی کے بارے میں بھی خدا نے بڑی سخت بات کی ہے۔ وہ کہاں کون سا مقام ہے؟ وہ قرآن کے متن کی بات ہے کہ اگر قرآن کے متن میں ایک حرف ہمارا یہ حبیب یہ رسول بھی کم و زیاد کر دے، لو تقولنا علینا بعض الاقاویل لأخذنا منہ بالیمین، ہم وہیں پر اس نبی کا بھی دایاں ہاتھ پکڑ لیں گے، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر اس کی شاہ رگ حیات کاٹ دیں۔ قرآن کی عصمت اتنی، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت سمجھیے گا، میں نے ایک نتیجہ لینا ہے میرے ساتھ ہدایت کتنی معصوم ہے۔ وہ کتاب ہدایت کہ اس کے نبی کے بارے میں اگر کسی کا یہ تصور ہو کہ یہ نبی کا اپنا کلام ہے،
اس میں نبی نے کوئی لفظ داخل کر دیا، کوئی لفظ کم کر دیا، کوئی اضافہ کر دیا، خدا یہ گارنٹی دے رہا ہے خبردار یہ اختیار میرے اس مزمل و مدثر و طٰہٰ کو بھی نہیں ہے۔ اگر ایک لفظ کم و زیاد کر دے ہم اس کی شگرہ حیات کاٹ دیں، شارع حیات کاٹ دیں۔ قرآن میں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، پس پتہ چلا کہ ہدایت کا متن اس میں ایک لفظ ایک حرف کی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہدایت اتنی اہم ہے۔ جب متن آ گیا لا رہے پھر معلم بے علم۔ آج ایجوکیشنل سسٹمز بڑے بڑے چل رہے ہیں نا، ہاں آپ بے شک آج کل ہمارے ملک میں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے جی، کیمبرج اور آکسفورڈ اور پتہ نہیں کیا جہاں سے بھی جتنا اچھا متن بن کر آ جائے استاد نہ لائے تو کیا خیال ہے وہ متن کام آ جائے گا؟ استاد خطا کار ہو تو متن کام آ جائے نہیں۔ معلم بشریت کو بھی کیسا معصوم ہونا چاہیے۔ لہذا ہدایت کا متن جب آ گیا، اب اس متن کی تعلیم اور اس متن کے لاگو اور امپلیمنٹیشن کے مرحلے پر 5 منصب خدا نے رکھے، اور ان 5 کے 5 مناصب میں بشر کو ذرا اختیار نہیں دیا۔ خلافت کا منصب، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسانوں پہ نہیں چھوڑا، ہدایت کا معاملہ ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ میں بنا رہا ہوں۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھے خلیفہ بنایا ہے۔ پتہ چلا خلیفہ بنانا خدا کا کام ہے، غیر خدا کا کام کیوں؟ یہ منصب الہی ہے، خدا کا خلیفہ بننا ہے۔ اس نے بنی نہ ہو انسان کو ہدایت کرنی ہے، خدا کی ہدایت وہی کر سکتا ہے جو خدا کا بنایا ہوا۔ رسالت کا منصب، ارشاد فرمایا اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ خدا جانتا ہے کسے رسول بنانا ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے کہ رسول کسے بنانا ہے۔ کیوں؟ رسول نے کیا کرنا ہے؟ ایک طرف متن وحی لینا ہے، پڑھانا ہے، اس کی بنیاد پر معاشرے کا حکومت کا نظام چلانا، لہذا وہ ووٹوں سے نہیں بنے گا، وہ لوگوں کے انتخاب سے نہیں بنے گا۔ اس لیے کہ متن میں اگر نبی کو اختیار حاصل نہیں ہے تو متن پڑھانے والے میں بھی نبی کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے، امت کو کہاں سے اختیار حاصل ہوگا؟ امت کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ خلافت کا منصب ہو، رسالت کا منصب ہو، نبوت کا منصب ہو، کلن جعلنا نبیا، جتنے انبیاء آئے لوگوں کے مشورے سے نہیں آئے، ہاں کسی شورا کی کونسلنگ سے نہیں آئے، کسی ارباب حل و عقد کے فیصلوں سے جرگے سے نہیں آئے۔ نبی کس نے بنائے؟ کلن جعلنا نبیا، ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ نبی بنانا خدا کا کام ہے، بس خلافت کے منصب پر کسی کو فائز کرنا، خلافت الہیہ وہ منصب خدا چنتا ہے، رسول بنانا خدا چنتا ہے، نبی بنانا خدا چنتا ہے، امام بنانا چوتھا منصب خدا نے کسی بشر کو نہیں دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جہاں ہدایت بشر کا معاملہ ہے، خبردار
انسانی معاشرے کا امام بنانا اللہ کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے۔ امامت کے منصب تک اگر ابراہیم بھی پہنچتا ہے تو پہلے امتحانات سے گزرتا ہے۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ چوتھا منصب ہدایت کے لیے امامت، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، امام بنانا فقط خدا کا کام ہے۔ یہاں پر ابراہیم نے عرض کی قال ومن ذریتی، بار الہ یہ جو امامت کا منصب ہے یہ میری اولاد کو بھی عطا فرما۔ خدا نے کیا جواب ہے؟ لا ینال عہدی الظالمین، یہ منصب امامت ابراہیم ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اب یہاں پر تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے 4 شقیں بنائی ہیں۔ پہلی شق کہ ابراہیم نے جو تصور کیا جا سکتا ہے، فرض کیا جا سکتا ہے، ابراہیم نے خدا کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ بار الہ میری اولاد میں جو بھی آ جائے، ظالم ہو، مشرک ہو، کافر ہو، جو بھی ہو اسے امام بنا دینا۔ بھلا یہ بتائیں ابراہیم سے ایسا سوال ممکن ہے؟ ابراہیم نے اپنی اولاد میں سے ساری زندگی کے کافر کے لیے خدا سے منصب امامت مانگا ہو؟ خود نبی تھے، نبوت میں بھی امتحانات لیے گئے، امتحان دینے کے بعد منصب امامت ملا۔ اس منصب پر بیٹھا شخص اپنی اولاد میں سے ہمیشہ کے کافر کے لیے خدا سے منصب امامت مانگے؟ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ شرک باطل۔ بس یہ تو ابراہیم کا سوال ہی نہیں تھا کہ اپنی ذریت میں، اپنی اولاد میں کافر کے لیے منصب امامت مانگے، جو ساری زندگی کا کافر۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ دوسری شرک کیا ہو سکتی ہے کہ جو ابتدائی زندگی میں پہلے مومن ہو اور جب امامت کے مقام پر آئے، امامت کا منصب ملے تو کافر بن جائے۔ یہ ہو سکتا ہے نا، ایک شخص پہلے مومن ہو بعد پہ مرتد ہو جائے، ہو جاتا ہے نا۔ کچھ بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر مختلف وجوہات کی بنیاد پر، خواہشات کی بنیاد پر، شہوات کی بنیاد پر، ڈالروں کی بنیاد پر، رقوم کی بچھاڑ کی بنیاد پر مومن بھی مرتد ہو جاتے ہیں، مسلمان مرتد ہو جاتے ہیں۔ یہ آیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ ابراہیم نے ان کے لیے منصب امامت مانگا تو پہلے تو ٹھیک رہے ہوں، بعد میں غلط ہو جائے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ دو شکے باقی بچ جاتے، دو تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ابراہیم مانگے ان کے لیے امامت کا منصب، صرف 2 شکیں باقی رہ جاتی ہیں۔ ایک وہ جو ساری زندگی کا مومن ہو، ساری زندگی کا عادل ہو، ایک وہ جو ابتدائی زندگی میں عادل نہ ہو، کافر ہو، ظالم ہو، پھر مومن بن جائے، پھر جتنا بھی پکا مومن بن جائے۔ یہ 2 شکیں تھیں۔ ان 2 کے لیے حضرت ابراہیم نے مانگا منصب امامت۔ اللہ نے ایک شک رد کر دی، کون سی؟ لا یناد عہدی الظالمین، کہ جس نے زندگی میں کبھی بھی ظلم کیا ہو، بعد میں چاہے جتنا بڑا عادل بھی بن جائے۔ توجہ فرمائیے گا، 2 ہی شکیں تھی سوال میں، اور شک ہے ہی نہیں۔ ان 2 شکوں میں ایک کو اللہ نے رد کر دیا، فرمایا لا ینال عہدی الظالمین۔ ابراہیم خبردار، منصب امامت ہے، منصب ہدایت، یہ اسے نہیں ملے گا جو پہلے کافر رہا ہو، جو پہلے بتوں کی پوجا کرتا رہا ہو، جو پہلے ظلم کرتا رہا ہو، پھر کلمہ اسلام پڑھ لے، اس کو منصب امامت نہیں ملے گا۔ یہ اسے ملے گا جس کی زبان پر زندگی میں کبھی کلمہ کفر نہ آیا ہو۔
بس پتہ چلا منصب امامت اسے ملتا ہے جس کی زندگی میں، جس کی صلب در صلب پشت میں کبھی بھی کفر نہ آیا ہو، ہادی وہ ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر یہ عقیدہ کفر ہے تو پھر تم بے شک جتنے پاکستان کے شہروں میں شیعہ کافر کا نعرہ لگاتے رہو، ہم یہی کہتے رہیں گے ہمارا عقیدہ امامت اور ہدایت کے بارے میں وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ ہم تم سے اسلام کی سند نہیں لیتے، ہم قرآن سے اسلام کی سند لیتے ہیں۔ ہمیں تمہاری سند کی ضرورت نہیں ہے، تیرے پاس اگر ہمارے جیسی سند ہے تو لے آ۔ ہمارا جرم یہی ہے نا کہ انہیں امام مانا ہے جو صلب اندر صلب، جو پشت اندر پشت، جو نور اندر نور، ہمیشہ عادل رہے ہیں، ہمیشہ مومن رہے ہیں، اس دنیا میں آنے سے پہلے عرش الہی پر خدا کی تسبیح کرتے رہے۔ اگر یہ کفر ہے تو پھر ہمیں کافر کہہ لیجئے۔ جناب ابی بن کعب پیغمبر اکرم کی خدمت میں موجود ہیں کہ مولا حسین کا بچپن ہے، نانا کی محفل میں مولا حسین تشریف لائے، رسول خدا نے کس طرح سے استقبال کیا، فرمایا مرحبا بکا یا زین السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت حسین، خوش آمدید۔ جب یہ جملہ فرمایا ابی بن کعب نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو آپ کو زین السماوات والارض سمجھتے۔ اس وقت میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، ابی جب میں معراج پہ گیا تو میں نے عرش الہی کے دائیں جانے، آج کی زبان میں لینگویج میں ایک ہے نا فلیکس لگا ہوا، ایک پرچم لگا ہوا، ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا، عرش الہی کی دائیں جانب وہی ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ منصب ہدایت ہر ایک کو نہیں ملتا، منصب خلافت ہر ایک کو نہیں ملتا اس لیے کہ اس نے ہدایت کرنی ہے، منصب رسالت ہر ایک کو نہیں ملتا اس لیے ہدایت کرنی ہے، منصب نبوت ہر ایک کو نہیں ملتا اس لیے ہدایت کرنی ہے، منصب امامت ہر ایک کو نہیں ملتا کیونکہ اس نے ہدایت کرنی ہے۔ اور پانچواں منصب جو خداوند تبارک تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے اس دنیا میں اپنے بندوں کو دیا ہے، خدا کا کام تھا ہدایت۔ خدا کے بہت کام ہیں لیکن پہلے بھی عرض کیا نا، خدا اپنے کام واسطوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ خدا کا کام ہے نا تخلیق، ماں باپ کے بغیر خلق نہیں کرتا، خدا کا کام ہے نا تخلیق، لیکن جب تک آپ بیج نہ بوئیں گے یہ پودا اگا سکتا ہے بغیر بیج کے، لیکن اس کی سنت کیا ہے، بیج کے ذریعے سے پودا اگے گا، ماں باپ کے ذریعے سے اولاد دنیا میں آئے گی، ہر چیز واسطے کے ذریعے سے۔ خدا کی ہدایت بھی واسطوں کے ذریعے سے آئے گی، بلا واسطہ ڈائریکٹ نہیں آئے گی۔ وہ ہدایت کے جو واسطے رکھیں، پہلا وہی نبوت، خلافت، امامت، رسالت اور آخری منصب وزارت، نیابت۔ انبیاء کو ہدایت کا کام انجام دینے کے لیے وزیروں کی ضرورت ہوتی ہے،
وزیر کا کلمہ قرآنی کلمہ ہے، آج کے وزیروں کا نہ دیکھنا، ہماری فوراً نظر وقت کے وزیروں پہ چلی جاتی ہے تو ان کے کیا کردار ہیں۔ قرآن نے کیا ارشاد فرمایا، لا تزر وزرۃ وزر اخری۔ وزر یازر کا مطلب ہوتا ہے جب بوجھ کوئی بھاری ہو، میں اکیلا نہ اٹھا پا رہا ہوں، وزن سنگین ہو، گٹھڑی بہت بڑی بھاری ہے، مجھ سے اکیلے میں اٹھ نہیں پا رہی، میں کسی کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں، بھائی میری مدد کرے، میں ذرا یہ بوجھ اٹھا لوں، تو میرے ساتھ مدد کرنے والے کو عربی میں وزیر کہتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے فرعون کے دربار میں جانا ہے، منصب نبوت ہے، فرعون کو توحید کی دعوت دینی ہے، کام سخت ہے، امر رسالت سخت ہے، اکیلا یہ بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا۔ بارگاہ ربوبی میں دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ بارے الہ میری زبان کھول دے، رب اشرح لی صدری میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری میرا امر آسان کر دے۔ یہ امر رسالت سنگین ہے، کلمہ حق کہنا، وہ بھی فرعون کے دربار میں جا کر کہنا، عزیزو کلمہ حق کہنا مشکل ہوتا ہے، یہ ہمیں پتا ہے کہ اگر معلوم ہو نا مجمع ناراض ہو جائے گا تو ہم حق سے تھوڑا کنارہ کر جاتے ہیں۔ یہ حق کا کلمہ کہنا بڑا سنگین ہے، بڑا مشکل ہے، انبیاء کے لیے بھی مشکل ہے، موسیٰ کے لیے مشکل تھا، لہذا بارگاہ ربوبی میں عرض کی، بارے الہ اس امر کو انجام دینے کے لیے اجعل لی وزیرا، مجھے میرا ایک وزیر بنا دے۔ موسیٰ نے اپنی مرضی سے اپنا وزیر نہیں بنا لیا، نبی کا وزیر نبی خود نہیں بنا سکتا۔ بارگاہ ربوبی میں درخواست بھیج سکتا ہے، اجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اہل سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، اس کے ذریعے سے میرا زور بازو مضبوط کر دے۔ جب موسیٰ نے یہ دعا کی تو بارگاہ ربوبی سے کیا جواب آیا، قد اعطیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تیری درخواست قبول ہو گئی، ہم نے تیرے بھائی ہارون کو تیرا وزیر بنا دیا، تاکہ یہ امر رسالت میں تیرے ساتھ شریک ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، موسیٰ تھے رسول، امر رسالت میں ہارون تھے شریک۔ اب آئیے ذرا اس مسجد کے دروازے پر جہاں اللہ کا نبی نماز پڑھ رہا ہے، اصحاب نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد کے دروازے پر سائل آ کر سوال مانگ رہا ہے، کوئی خیرات مانگ رہا ہے، کسی نے کچھ عطا نہیں کیا، کسی ایک نمازی نے کسی خاص حالت میں کچھ دے دیا، اس نے لے لیا۔ نماز کے بعد نبی نے پوچھا تجھے کس نے عطا کیا ہے، کس نے دیا ہے؟ اس نے اشارہ کیا کہ یہ جو صاحب رکوع ہے اس نے عطا کیا ہے۔ وہاں پر تاریخ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ بلند ہوئے بارگاہ ربوبی میں، مصطفیٰ نے ایک دعا مانگی، کیا عرض کی، بارے الہ آج میں تجھ سے وہی دعا مانگتا ہوں جو میرے بھائی موسیٰ نے مانگی تھی۔ آج مصطفیٰ وہی دعا مانگتا ہے جو موسیٰ نے مانگی تھی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی علیا اخی۔ بارے الہ میرے امر رسالت میں میرا ایک شریک بنا دے، میرے بھائی علی کو میرا شریک بنا دے۔
راوی کہتے ہیں ادھر الفاظ پیغمبر ختم نہیں ہوئے تھے، ادھر جبرائیل نازل ہوئے، آیت لے کر آئے قل انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہم نے ولی علی کو مانا ہے، یہی اگر ہمارا جرم ہے اور اس پر ہم پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہو تو کیا تیرا بابا دادا بھی لگاتا رہا، تیری نسلیں بھی لگاتی رہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ رسول کی ضمانت جاری ہو چکی ہے۔ یا علی انت وشیتک هم الفائزون، اے علی قیامت کے دن کامیاب تو ہوگا اور تیرے شیعہ ہوں گے۔ ہمیں اپنے مذہب اور مکتب کے اس بات کے لیے کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن کا استدلال ہے۔ ہم کبھی اس شخص کی حمایت نہیں کرتے جو مسلمانوں کے عقائد اور ان کے مقدسات کی توہین کرے، ان کی دل آزاری کرے، نہیں، ہمارے پاس قرآن کا بیان کافی، ہمارے پاس حسین کافی، ہمارے پاس حسین کا پاک بابا کافی، حسین کی پاک اماں کافی، حسین کا پاک نانا کافی، حسین کا پاک بھائی کافی، حسین کی اولاد سے پاک 9 ائمہ کافی ہیں جو ہمیشہ حق کے ساتھ، جو امامان ہادی اور ہدایت۔ انما انت منذر ولکل قوم حاد۔ جب ایک دن میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب خطبہ دے رہے اور فرما رہے ہیں کہ قرآن کی ما من آیت نزلت، قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں اتری کہ جس کے بارے میں علی کو معلوم نہ ہو کہ کہاں اتری ہے، آیا پہاڑیوں پر اتری ہے یا وادیوں میں اتری ہے، اس آیت میں کون سا حکم نازل ہوا ہے، کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت علی نے سنی ہے اترتی ہوئی۔ وہ علی فرماتے ہیں جب غار وحی میں پہلی وحی نازل ہوئی میں رسول کے ساتھ تھا اور میں نے شیطان کی چیخ سنی، سمعت رنت الشیطان، میں نے ابلیس کی چیخ سنی، میں نے رسول خدا کو بتایا تو رسول خدا نے فرمایا یا علی انک تسمع ما اسمع، اے علی تو وہ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں تو وہ دیکھتا ہے، فرق یہ ہے میں نبی ہوں تو نبی نہیں ہے۔ جو قرآن کی ہر آیت کو جانتے ہیں، جن کے دروازے پر آ کر مسلمان پوچھتا ہے یا علی اس مسئلے کا حل کیا ہے، جو کسی دروازے پر جاتے نہیں ہیں، جن کے بارے میں رسول فرماتے ہیں یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، علی تیری مثال میری امت میں کعبہ کی ہے، تو اتا ولا تاتی، لوگ کعبہ کے پاس چل کے آتے ہیں، کعبہ کہیں چل کے نہیں جاتا۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا یا علی اگر آپ کو قرآن کی ہر آیت کا علم ہے تو یہ بتائیے کہ آپ کے بارے میں کون سی آیت نازل ہوئی؟ تو ارشاد فرمایا اگر تو نہ پوچھتا نہ بتاتا، اب جب تو نے پوچھ لیا تو میں بتاتا ہوں کہ میرے بارے میں سب سے بڑی آیت کون سی؟ انما انت منذر ولکل قوم حاد، کہ قرآن نے فرمایا اے رسول تو منذر ہے، تو ہے منذر، ولکل قوم حاد، ہر قوم کا ایک ہادی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا اور فرمایا یا علی انا المنذر، منذر میں ہوں، اور انت الہادی، یا علی علی ہادی تو ہے، میرے بعد امت ہدایت تیرے دروازے سے آئے گی۔
سن 60 ہجری میں یہ علی حسین ہے، سن 60 ہجری میں یہ علی حسین جن سے جب بیعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ۔ جملوں پہ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ مولا کا جملہ کیا تھا؟ والی مدینہ کے دربار میں اپنا حسین تعارف کروا رہے ہیں کہ اے والی مدینہ، تو یزید کے لیے حسین سے بیعت طلب کر رہا ہے، ذرا حسین کو پہچان، ہم ہیں کون؟ اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ، ہم نبوت کے گھرانے کے فرد ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، نہیں فرمایا ہم نبی کے گھرانے کے فرد ہیں۔ نبی کے گھرانے کا فرد کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبوت کے گھرانے کا فرد فقط حسین ہے۔ اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ حسین ہدایت کا چراغ جل رہا ہے، یہ نجات کی کشتی چل رہی ہے۔ جو اس دروازے پہ آ جاتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے، جو اس کشتی پہ سوار ہو جاتا ہے، دو ہی کشتی ہیں، ایک حسینیت کے گرد، جو کشتی حسین میں آ گیا وہ نجات پا گیا، جو اس کشتی پہ سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ اس حسین نے میری آپ کی ہدایت کے لیے دو سپاہی ایسے چنے جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ابھی آپ سن رہے تھے، ایک 6 ماہ کا علی اصغر، ایک 4 سال کی سکینہ۔ آج مجھے اس 4 سال کی مظلوم معصوم بچی کے چند مصائب کے جملے پڑھنے ہیں۔ بچوں کی اپنی نفسیات ہوتی ہے، بچے مختلف چیزوں سے مانوس ہوتے ہیں، مختلف لوگوں سے مانوس ہوتے ہیں۔ حسین کی سکینہ کے چند انس تھے۔ پہلا انس 6 ماہ کا بھائی علی اصغر تھا، لیکن قربان جاؤں، جب بابا علی اصغر کو میدان کربلا میں پانی پلانے لے گئے نا، اور جب واپس ابا کے دامن میں علی اصغر کو لیا ہوا اور علی اصغر کو چھپایا ہوا، جب سکینہ نے دیکھا نا کہ علی اصغر سو گیا، پوچھا کہ بابا ابطل اللہ کا سقیت اخل ماں، بابا علی اصغر سو گیا ہے، لگتا ہے آپ نے علی اصغر کو پانی پلا دیا۔ قربان جاؤں، اب حسین نے کیا کیا؟ ذرا ابا کا دامن ہٹایا نا، اور کیا کہا کہ بنیت ہاک اخاک مذبوحا بسہم الاعداء، سکینہ علی اصغر تیر کا پانی پی کر ذبح ہو چکا۔ سکینہ کا پہلا انس خاک کربلا میں دفن ہو گیا۔ سکینہ کا دوسرا انس عباس علمدار تھا۔ ہاں، جب اس عباس علمدار کو مشکیزہ پہنایا نا، بعض اہل منبر یوں پڑھتے ہیں کہ مولا حسین نے فرمایا تھا سکینہ اپنی ذمہ داری پر عباس کو مشکیزہ پہنا رہی ہو، لیکن قربان جاؤں، جب نہ مشکیزہ آیا نہ صاحب مشکیزہ آیا تو خیموں کے دروازے پر بڑھ کر جب بابا آئے نا تو پوچھا کہ بابا حل لکا علم بعم العباس، بابا آیا آپ کو میرے چچا عباس کی کوئی خبر ہے یا نہیں؟
میرے چچا پانی لینے گئے تھے واپس نہیں آئے۔ اب حسین نے کیا فرمایا؟ بنیا تو اے میرے لال، تیرا چچا عباس میرے فرات کے کنارے دونوں بازو قلم کروا کے سو گیا۔ آزادار و سکینہ کا دوسرا انس میدان کربلا میں ختم ہو گیا۔ اب سکینہ کا تیسرا انس مظلوم کربلا تھے، امام حسین علیہ السلام تھے۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں آواز دی نا، یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا فضہ یا رقیہ علیکم من السلام، جب سکینہ نے دیکھا نا کہ میرا آخری سہارا بابا بھی الوداع ہو رہا ہے، تڑپ کر پوچھا بابا استسلمت للموت، بابا آپ بھی موت کے سامنے تسلیم ہو گئے؟ تو اس وقت میرے مولا نے یہی فرمایا، میرے لال جس کا کوئی مددگار نہ رہا ہو وہ کیسے موت کے سامنے تسلیم نہ ہو جائے۔ ایک جملہ کہا، بابا ردنا الی حرم جدنا، بابا ہمیں اپنے نانا کے حرم لوٹا دیجئے۔ بس عزادارو، جناب سکینہ کا تیسرا سہارا میدان کربلا کی طرف چل رہا ہے۔ حسین کا گھوڑا بڑھتے بڑھتے رک گیا، ایک دفعہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا۔ میرے مولا نے پوچھا، اے میرے رہوار آخری وقت ہے، تو بھی میرے ساتھ وفا نہیں کر رہا؟ ایک دفعہ اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا، کیا دیکھا؟ 4 سال کی بچی ہے، گھوڑے کے قدم پکڑے بیٹھی ہے۔ اب جو حسین نے دیکھا، کہا بابا میدان میں جانے سے نہیں روکتی، ایک دفعہ اتر کر وہ پیار کرتا جا جو یتیموں سے دیا جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آزادارو، اب کیا ہوا؟ ایک وہ وقت آ گیا جب خیمے کے دروازے پر حسین کے ذوالجناح کی آواز آئی۔ سکینہ خیموں کے دروازے پر جب آئی، کیا دیکھا؟ بابا کا ذوالجناح ہے، کوچ پر بابا کا ہنگامہ ہے، ماتھے پر حسین کا خون ہے۔ ایک جملہ پوچھا، یا جواد ابی، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے پتا چل گیا سکینہ کا آخری سہارا لٹ گیا، میرے ایک سوال کا جواب دے، حل سوکیا بھی ان کو تلعت شانا، میرا بابا پیاسا مارا گیا یا کسی نے پانی بھی پلایا؟ اللہ جانے سکینہ کے سوال میں تو ایسا درد تھا، ذوالجناح نے اپنا ماتھا زمین کربلا پہ اتنا مارا کہ جان سے پار ہوا۔ بس آزادارو، میدان کربلا میں حسین کی 4 سال کی یہ بیٹی اپنے سارے سہارے مٹا کے جب 11 محرم کو بابا کی لاش پر آئی نا، ننھی سکینہ نے اپنی ننھی گود میں حسین مولا کی لاش لی، غش کھا کر بابا کی لاش پر گر گئی۔ آزادارو، اجرکم علی اللہ۔ اب مجھے ایک مدینے کا منظر یاد آ رہا ہے، جب زہرا کا جنازہ تھا اور ماں کے جنازے پر حسنین شریفین گر گئے تھے، آسمان سے منادی نے ندا دی تھی، یا ابو الحسن ارفعنا عن صدرها، علی حسنین کو ماں کے سینے سے ہٹا لو۔ آسمان کے ملائکہ نے کہ یہ منظر ان سے نہیں دیکھا جاتا، ہائے کربلا میں جب سکینہ حسین کی لاش سے لپٹی ہوئی تھی، وہ نادی کیا ندا دے رہا تھا، لیکن میں قربان جاؤں، وہاں علی ہٹا رہے تھے، یہاں چند ظالم آگے بڑھے، تازیانے لے کر شمر آگے بڑھا اور بچی کو تازیانے مارے گئے۔ سکینہ کہہ رہی تھی، لوگوں تم چلے جاؤ، مجھے بابا کے پاس چھوڑ لو، میں اپنی جان کی خود ضمانت لیتی ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ تھوڑی سی
منزل اور بڑھائے۔ اب حسین کی یہ 4 سالہ کوفہ و شام کے سفر طے کر رہی ہے۔ عزادار و پیاسی کتنی ہے۔ ایک جگہ جب قافلہ رکا، ظالموں نے خیمے لگائے، خود چھاؤں میں بیٹھ گئے، اہل بیت کو دھوپ میں بٹھا دیا۔ گھوڑے پیاسے ہیں، ان ملعونوں نے خود پانی پیا، گھوڑوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ ادھر حسین کی یہ 4 سالہ پیاسی ہے۔ وہاں آئی جا پھپھی اماں بیٹھی تھی۔ پھپھی اماں پیاس نے بہت تنگ کیا ہے، اجازت ہے وہ جو ظالم گھوڑوں کو پانی پلا رہا ہے میں اس سے پانی مانگ لوں؟ کہا بیٹا ظالم ہے نہیں دیں گے۔ کہا پھپھی اماں اجازت دے دے، مانگ لینے میں کیا حرج ہے۔ اجازت ملی۔ اللہ جانے لشکر میں کتنے اونٹ اور گھوڑے تھے، ایک ایک حیوان کے کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ سکینہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ایک سوال کر رہی ہے ظالم اگر پانی بچ جائے مجھے پلا دینا۔ جب آخری حیوان کے سامنے پانی رکھا گیا، بی بی کی آس بڑھی، پانی بچ گیا۔ سکینہ سمجھی ابھی ملے گا، اور ظالموں نے کیا کیا؟ پانی دے دیا۔ حسین کی سکینہ پیاسی رہ گئی۔ اجرکم علی اللہ جب دربار یزید میں پہنچی، کیا دیکھا؟ ایک تشت میں حسین کا سر ہے، وہ ظالم بابا کے دانتوں پر چھڑی سے کو پیار کر رہا ہے۔ بی بی تڑپی، وہاں حدیثہ زینب عالیہ موجود تھی۔ کہا پھپھی اماں ان یزید ینکش ثنایا ابینا، پھپھی اماں یزید بابا کے دانتوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس زندان شام میں ڈالا گیا۔ اب آخری تمنا ہے حسین کی 4 سالہ کی۔ علی اصغر چلا گیا، عباس علمدار چلے گئے، بابا شہید ہو گئے۔ اب ایک آرزو تھی، وہ آرزو یہ تھی کہ جب بی بی صبح دیکھتی نا کہ پرندے جا رہے ہیں، شام کو واپس آ رہے ہیں، پھپھی اماں سے پوچھتی تھی اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ فرماتی تھی اپنے دانے دنکے کی تلاش میں جاتے ہیں۔ یہ واپس کہاں جاتے ہیں؟ بتاتی تھی کہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ پھر پوچھتی تھی پھپھی اماں ہماری قید کب چھوٹے گی؟ ہم مدینہ کب جائیں گے؟ عزادار آخری تمنا سکینہ کی، لیکن قربان جاؤں یہ تمنا بھی پوری نہ ہوئی۔ رات کا کوئی وقت ہے، رات کے کسی پہر بی بی جاگی، کہا پھپھی اماں میرے بابا کہاں ہے؟ روتی جا رہی ہے۔ فرمایا کیا ہوا بیٹا؟ کہا ابھی بابا کی گود تھی، بابا کی گود میں میرا سر تھا، میرے بابا کہاں ہے؟ عزادارو زندان شام میں کوہرام مچا، یہ آواز یزید ملعون کے کانوں سے ٹکرائی۔ پوچھا کیا ہوا؟ بتایا گیا کہ حسین کی 4 سالہ میں خواب میں بابا کو دیکھا ہے، اس ظالم نے تشت میں حسین کا سر رکھا، اوپر کپڑا ڈالا، کہا یہ حسین کی بیٹی کے لیے لے جاؤ۔ عزادارو جب تشت 4 سال کی بچی کے سامنے آیا، جب پردہ ہٹایا، کیا دیکھا؟ بابا کا سر ہے۔ اب سکینہ نے یہ سر اٹھایا، اپنی گود میں لیا، پوچھا یا بتا من الذی قطع ولدیک؟ پہلا سوال سکینہ کا، بابا یہ بتا تیری شارگ حیات کس نے کاٹی ہے؟ پھر اگلا سوال کیا، بابا یہ بتا تجھے تیرے خون کا خضاب کس نے لگایا؟ بابا یہ بتا تیرے بعد یہ یتیمہ کہاں جائے؟ بس عزادارو یہ جملہ کہنا تھا۔ اب ننے ننے ہونٹ بابا کے ہونٹوں پر رکھے، ایک چیخ ماری، بچی ساکت ہو گئی۔ زینب نے ہلایا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سکینہ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ عزادارو اب بیمار کربلا ہے، غسل دے رہے ہیں۔ اب مجھے ایک اور جنازہ یاد آ رہا ہے جسے میں
علی نے غسل دینا چھوڑا، اپنا ماتھا دیوار پہ ٹیکا، علی بلند بلند آواز سے رونے لگے۔ اسما نے کہا یا علی ابھی تو مجھے کہہ رہے تھے آہستہ رو، اب خود کیوں اس طرح سے رو رہے ہو؟ علی نے فرمایا اسما مجھے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں رلا رہی ہے، ازادارو اب شام کے زندان میں زین العابدین غسل دے رہے ہیں، کوئی ایسا منظر دیکھا غسل دینا چھوڑا، رونا شروع کیا۔ اور میرے مولا کیا ہوا؟ وہ فرمایا تماشو تعزیہ کے نشان، انا للہ و انا الیہ راجعون۔